اندر جو عذاب ہو رہا ہے، اگر وہ عذاب ہماری آنکھوں کے سامنے آ جائے میرے بھائی، تو کوئی اپنے باپ کو قبرستان لے کے نہیں جائے گا، کوئی اپنے بیٹے کو قبرستان لے کے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا بند کر دو گے، تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ وہ عذاب قبر کی آواز تم کو سنا، لیکن ہم سن لیں گے تو مردوں کو دفنانا بند کر دیں۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، میرے بندو اگر تم یقین کی نظر سے قبر کے عذاب کو دیکھ لو، اللہ کے عذاب کو دیکھ لو، تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم ضرور جہنم کو دیکھو گے۔ جہنم، ہائے ہائے، اب یہ پورا ٹاپک ہے کہ جہنم کیسی ہے اور کیا۔ کبھی انشاءاللہ آپ کے علاقے میں موقع ملا تو تقریر اس پر ہوگی کہ جہنم کیسی ہے۔ اتنا سمجھ لیجئے کہ تکلیف اور ٹارچر کی آخری حد ہے جہنم۔ جہنم وہ جگہ ہے جہاں آپ موت کی آرزو کریں گے مگر موت نہیں ہے۔ جہنم وہ جگہ ہے جو اللہ نے اپنے نافرمانوں کے لیے سزا کے طور پر تیار کیا۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب جہنمیوں کے چمڑے جہنم کی آگ میں جلنے لگیں گے تو ہم ان کے اوپر نیا چمڑا چڑھا دیں گے تاکہ بار بار جلنے کی تکلیف ان کو محسوس ہو۔ جہنمیوں کو آگ کا بستر دیا جائے گا، ان کو ایسا پھل دیا جائے گا جس کو کھانے کے بعد ان کا پیٹ انگارہ بن جائے گا، اس کو کڑوا کسیلا جہنمیوں کا پیپر مواد پلایا جائے گا۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، میرے بندو تم جہنم کو ضرور دیکھو۔ میرے بھائیوں، آج اگر دنیا میں کوئی جل جائے اس کی لاش کو دیکھ کر کے ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ سوچو میرے بھائی، ہمارے بیٹے اور بیٹیاں جہنم کی آگ میں جلے، ہم یہ کیسے گوارا کر سکتے ہیں؟ ہماری بیوی، ہمارا پریوار جہنم کی آگ میں جلے، ہم یہ کیسے گوارا کر سکتے ہیں؟ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، میرے بندو تم ضرور جہنم کو دیکھو گے۔ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، تم یقین کی نظروں سے جہنم کو دیکھو گے۔ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اور دنیا میں ہم نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کا تم کو قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا۔ ایک واقعہ سنا کر کے بات ختم کر رہا ہوں، رات کافی ہے۔ آپ کو اچھا کھانا مل رہا ہے، اچھے مکان میں آپ رہتے ہیں، آپ کے بال بچے تندرست ہیں، آپ کو اللہ نے اگر ان نعمتوں سے نوازا ہے، ان نعمتوں کا حساب اللہ کی بارگاہ میں آپ کو دینا پڑے گا۔ صحیح ابن حبان کی روایت ہے، ایک دن حضرت عمر فاروق اپنے گھر سے نکلے، دوپہر کا ٹائم تھا، گھر سے نکلے، راستے میں ابو بکر صدیق سے ملاقات ہوئی۔ ابو بکر صدیق نے پوچھا کہ اے عمر کیا بات ہے، دوپہر میں کیوں نکلے ہو؟ حضرت عمر نے سچ بات بتا دی، کہا کہ ما اخرجنی الا الجوع، اے ابو بکر کیا بتاؤں، بہت تیز بھوک لگی ہے، کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا ہے، میں بھوک سے پریشان ہو کر کے نکلا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اللہ کی قسم، جس وجہ سے تم نکلے ہو اسی وجہ سے میں نکلا ہوں، میں نے بھی کئی دن سے کھانا نہیں کھایا ہے، میں بھی بھوک سے پریشان ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے پیارے نبی نکلے، دیکھا کہ ابو بکر موجود ہے، عمر موجود ہے۔ اے ابو بکر، اے عمر کیا بات ہے، اتنی دوپہر میں کیوں نکلے ہو؟ دونوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی ہم بھوک سے پریشان ہو کر کے نکلے۔ آپ نے فرمایا اے ابو بکر، اے عمر، واللہ ما اخرجنی الا الجوع، میں بھی بھوک سے پریشان ہو کر کے نکلا ہوں۔ ہمارے پاس آج چین سے روٹی مل گئی ہے، چین سے چاول مل رہا ہے، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہاں اللہ کے نبی ہیں، ابو بکر ہیں، عمر ہیں، دنیا کے اللہ کے نبی ہیں، اور نبی کے بعد دنیا کی سب سے مہان دو ہستیاں ہیں، اور یہ تینوں لوگ بھوکے ہو کر کے نکلے۔ اللہ کے نبی نے کہا چلو ابو ایوب انصاری کے گھر چلتے ہیں۔ یہ ابو ایوب انصاری کون تھے؟ یہ وہی صحابی تھے
جب اللہ کے نبی مدینہ پہنچے تھے تو آپ کی اونٹنی ان کے دروازے کے پاس بیٹھی تھی اور آپ نے انہی کے گھر میں قیام کیا تھا، اور یہ اللہ کے نبی کے میزبان تھے۔ اللہ کے نبی کی عادت تھی کہ روزانہ ابو ایوب انصاری کے گھر جاتے تھے اور ابو ایوب انصاری کچھ ناشتہ آپ کو کراتے تھے۔ دوپہر کا ٹائم تھا، اللہ کے نبی گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، بیوی نے دروازہ کھولا، ایوب نے دروازہ کھولا، دیکھا کہ اللہ کے نبی اور ابو بکر اور عمر موجود ہیں۔ ایوب نے کہا مرحبا، خوش آمدید، ویلکم، سواگت، اے اللہ کے نبی آپ میرے گھر پر پدھارے ہیں، آپ میرے گھر پر آئے ہیں، یہ تو میرے لیے بڑی قسمت کی بات ہے۔ اے اللہ کے نبی آپ جلدی سے گھر میں تشریف لائیں۔ نبی اکرم نے پوچھا ابو ایوب انصاری ہیں گھر پہ؟ اے اللہ کے نبی وہ تو کھیت میں کام کر رہے ہیں۔ ابھی یہ بات چیت چل ہی رہی ہے کہ ابو ایوب انصاری کھیت میں کام کر رہے ہیں اور کانوں میں اللہ کے نبی کی آواز پہنچی، آئے دروازے پر اور خوش ہو کر کے کہنے لگے آج تو میری بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، اللہ کے رسول میرے گھر پہ آئے ہیں، ابو بکر میرے گھر پہ آئے ہیں، عمر میرے گھر پہ، تینوں لوگ گھر میں داخل۔ ابو ایوب انصاری نے پوچھا اے اللہ کے نبی آپ تو شام کے ٹائم آتے تھے، دوپہر کے ٹائم آپ نہیں آتے تھے، کیا بات ہے؟ اے ابو ایوب بہت تیز بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کا لاؤ۔ اے اللہ کے نبی ابھی لاتا ہوں۔ جلدی سے دوڑے گئے اور کھجوروں کی ہر ٹائپ کی کھجوروں کا گچھا توڑ کے لے آئے۔ کچھ پکی کھجوریں تھی، کچھ کچی کھجوریں تھی، کچھ تر کھجوریں تھی، کچھ سوکھی کھجوریں تھی، ساری کھجوروں کا گچھا لے کے آ گئے۔ ٹھنڈا ٹھنڈا پانی لے کے آ گئے۔ اپنی بیوی سے کہا تو روٹی بنا، اور بکری کو پکڑ کے لائے اور بکری کو ذبح کرنے لگے۔ نبی اکرم نے پوچھا کہ یہ دودھ دینے والی بکری تو نہیں ہے؟ کہا نہیں ہے اللہ کے نبی۔ کہا ٹھیک ہے ذبح کر دو۔ بکری ذبح کر دی، گوشت تیار ہو گیا، روٹی تیار ہو گئی، کھجور کھائی جا رہی ہے، پانی پیا جا رہا ہے۔ نبی اکرم نے فرمایا اے ابو ایوب یہ بکری کا گوشت ہو سکے تو تھوڑا فاطمہ کے گھر بھجوا دینا، اس نے کئی مہینوں سے گوشت نہیں کھایا ہے، ہو سکے تو میری بیٹی کے گھر یہ گوشت بھجوا دینا۔ اس کے بعد یہ کئی دن کے بھوکے لوگ تھے، روٹی کھا رہے، گوشت کھا رہے، کھجور کھا رہے، پانی پی رہے، طبیعت بالکل مطمئن ہو گئی، سیٹسفائیڈ ہو گئی، لیکن اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیا بات؟ کئی دنوں کے بعد آپ کو اچھا کھانا مل رہا ہے، کھجور مل رہی ہے، پانی مل رہا ہے، بکرے کا گوشت مل رہا ہے، اور آپ کی آنکھوں میں آنسو بہ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے ابو بکر، اے عمر، ابھی کچھ دیر پہلے ہم تینوں اتنے بھوکے پیاسے تھے کہ اپنے گھر سے نڈھال ہو کر کے ہم نکلے تھے، اور ابھی اللہ نے کتنا نواز دیا، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی بھی مل رہا ہے، ہر طریقے کی کھجوریں بھی مل رہی ہیں، بکرے کا گوشت بھی مل رہا ہے، اور روٹی بھی مل رہی ہے۔ اے ابو بکر، اے عمر، یہی تو اللہ کی وہ نعمتیں ہیں جن نعمتوں کا اللہ حساب لے گا، اور اللہ نے قرآن میں یہ کہہ بھی دیا ہے لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، میرے بندو تم سے اللہ تمہاری نعمتوں کا حساب لے گا۔ میرے بھائیو، میرے نوجوان ساتھی، اگر آپ خوبصورت ہیں تو یہ خوبصورتی کی نعمت ہے اور اللہ حساب لے گا۔ اگر آپ باڈی بلڈر ہیں اور آپ کے بدن میں طاقت ہے، اس طاقت کا اللہ حساب لے گا۔ اگر آپ پورے گاؤں میں سب سے زیادہ پیسے والے ہیں اور آپ کے پاس دولت ہے، اس دولت کا اللہ حساب لے گا۔ اگر آپ بال بچے والے ہیں اور آپ کے بہت سارے بچے ہیں اور سب تندرست ہیں، خوشحال ہیں، ان بچوں کا بھی اللہ حساب لے گا۔ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اللہ اپنی نعمتوں کا حساب لے گا۔ اب آپ کو کرنا کیا ہے؟ کرنا بس اتنا ہے کہ آپ اللہ کی نعمتوں کا صحیح استعمال کریے۔ اللہ نے جو نعمت بھی آپ کو دی ہے، چاہے وہ علم کی شکل میں ہو، وہ دولت کی شکل میں ہو، وہ طاقت کی شکل میں ہو، حکومت کی شکل میں ہو، آپ اس نعمت کا صحیح استعمال کیجئے، اس کو ایسی جگہ استعمال کیجئے جہاں اللہ راضی ہوتا ہو۔ انشاءاللہ اللہ آپ کو اس کا بہتر بدلہ دے گا۔ یہ سورہ تکاثر کی آیات کی چند تفسیر میں نے آپ کے سامنے تھوڑی سی مختصر تفسیر آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اپنی زندگی میں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ موت کے بعد کی زندگی کی بھی ہم سب کو تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا